علمی پوائنٹ نمبر 8 وہ ہے بھائیو جی پی ایف، گورنمنٹ کا پروویڈنٹ فنڈ، گورنمنٹ پروویڈنٹ فنڈ جی پی ایف، اس پہ زکات کا مسئلہ. یہ آج کل ہمارے آفس میں بھی بڑی بحث چل رہی تھی کہ سرکاری ملازم کی تنخواہ سے ہر مہینے گورنمنٹ کچھ پیسے نکالتی ہے اور پھر کچھ پیسے اپنی طرف سے کنٹریبیوٹ کر کے وہ جمع کرتی رہتی ہے، حتیٰ کہ ریٹائرمنٹ کے وقت اسے وہ پیسہ دے دیا جاتا ہے. تو کہتے ہیں جی اس کی زکات دیکھیں جی وہ ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے، وہ تو گورنمنٹ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. اچھا پھر گورنمنٹ کیا زکات دے رہی ہے؟ اس کی نہیں دے رہی. وہ ایسے اکاؤنٹ میں رکھا ہوتا ہے جس میں سے زکات ہی نہیں کٹتی. نہ گورنمنٹ دے رہی ہے نہ آپ دے رہے ہیں، تو پھر زکات کون دے گا اس کی؟ وہ کہتے ہیں جی گورنمنٹ کی پوچھ ہوگی. تو میں نے کہا پھر ٹھیک ہے گورنمنٹ کو کاٹنے دے پھر زکات. اب تو یہ قانون آ گیا کہ جی پی ایف پہ بھی زکات کٹے گی. بلکہ ہمارے آفس میں تو انہوں نے پھر ایفیڈیوٹ باقاعدہ بھروائے ہیں کہ ہم نے یہ بھر کے دیا ہے کہ ہمارے جی پی ایف فنڈ کا جو اکاؤنٹ ہے اس میں سے زکات نہ کاٹی جائے، ہم زکات اپنی خود دیں گے، ادروائز گورنمنٹ نے کاٹ لینی ہے. تو مجھے وہ بندہ پوچھ رہا تھا کہ جی یہ تو گورنمنٹ کے ذمہ ہے. پھر میں نے کہا ایفیڈیوٹ نہ بھر کے دینا، گورنمنٹ کے ذمہ ہے، گورنمنٹ انشاءاللہ روزانہ ہر سال جو ہے کاٹ لیا کرے گی، پھر زکات تمہارے ذمہ تو نہیں رہے گی. وہ ایفیڈیوٹ بھی بھر کے دے دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی گورنمنٹ کی ملکیت ہے، آپ کی ملکیت ہے. ہاں اس میں یہ آسانی ہو سکتی ہے اگر آپ نہیں دے سک رہے، جب بعد میں مل جائے اس وقت پچھلے سارے سالوں کی دیں، لیکن عافیت اس میں ہے کہ ساتھ ساتھ اس کی زکات دیتے جائیں. یہاں پر ایک اور مسئلہ میں جی پی ایف کے حوالے سے سرکاری ملازموں کے لیے بتا دوں کہ جی پی ایف میں سود بھی لگتا ہے اور کئی آفیسز میں اس چیز کی اجازت موجود ہے، خود ہمارے آفس میں بھی، کہ آپ یہ لکھ کے دے دیں کہ میرا جو اکاؤنٹ ہے جی پی ایف کا وہ انٹرسٹ فری کر دیا جائے، کہ میرے اکاؤنٹ پہ سود نہ لگے. تو پھر سود کے بغیر آپ کو ریٹائرمنٹ کے وقت رقم ملے گی، لیکن وہ بہت کم ہوتی ہے، وہ پھر آپ کو اللہ سے ہی لینی پڑے گی قیامت والے دن انشاءاللہ. مثلا میں اگر ابھی اسی پوسٹ سے ریٹائر ہوں تو مجھے تقریباً 1.5 کروڑ روپیہ ملتا ہے اگر سود کے ساتھ، کیونکہ وہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ لگتا ہے اس کے اوپر. جو جی پی ایف ہوتا ہے نا اس پہ بہت زیادہ ریٹ ہوتا ہے. عام اگر 5 یا 8% ہے تو وہ 15 سے 20 یا 25% تک ہوتا ہے. لیکن اس طریقے سے مجھے 10 لاکھ روپے ملے گا، اور 10 لاکھ اور 1.5 کروڑ کی آپس میں کیا نسبت بنتی ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ اس 10 میں بھی برکت دے تو بہت برکت ہے. تو ہم نے تو بھائیو اکثر ہمارے آفس میں لوگوں نے ایفیڈیوٹ بھر دیا ہے کہ ہمارا انٹرسٹ فری کر دیا جائے جی پی ایف. پھر لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو گورنمنٹ تحفہ دے رہی ہے. ابھی مولوی بھی ہے نا فتوے دینے والے، وہ کہتے ہیں جی تانوں کیا ہے جی اکھاں بند کر لو کبوترات، گورنمنٹ دے رہی ہے لے لو. یار ہمیں تو پتہ ہے اس بات کا. کہتے نہیں جی نہیں آپ ہم بچ سکتے ہیں جہاں وہ پھر اور بہانے بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی دیکھو جی یہ جو تسی کرتا پایا ہے نا جی، یہ کرتا بھی جس مشین پہ بنا ہے وہ بھی سود پہ آئی ہوئی ہے، تو سود تو آپ تک پہنچ رہا ہے. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں. اور جس سود کا دھواں تو پہنچ ہی رہا ہے، تو ڈائریکٹ بھی کھا لیا جائے تو کیا ہے؟ اس کا پھکی والا جواب، اینٹی وینم، لاجیکل آنسر، الزامی جواب بھی لے لیں. ان کو یہ کہیں کہ الحمدللہ ہم اپنے اس ایٹماسفیئر کے اندر ہزاروں جراثیم انہیل کرتے ہیں کہ نہیں؟ جتنی بار سانس لیتے ہیں یہ چلتے ہوئے کتنے جراثیم اندر جا رہے ہیں، دھواں پہنچ رہا ہے نا. تو ان کو کہیں یہ امرود کیڑوں والے آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آپ اس کو کھولیں کیڑے موٹے موٹے نظر آئے لیکن آپ کھا لیں، اتنے جراثیم بھی کھا رہے ہیں نا تو کیڑوں والے امرود بھی کھا لیں، خیر ہے. کیا ہے؟ سود کا دھواں پہنچ ہی رہا ہے نا، ڈائریکٹ بھی کھا لیں تو خیر ہے. تو ادھر کہیں گے نہیں 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 اس سے تو بچ سکتے تھے. تو بھئی جہاں جہاں بچیں گے وہاں بچنا فرض ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس سے زیادہ نہیں آزماتا جتنی اس کی طاقت ہے. ہماری طاقت نہیں ہے اس معاملے میں بچنے، لیکن جہاں جہاں ہم بچ سکتے ہیں وہاں وہاں سود سے بچنا ضروری ہے. والعیاذ باللہ تعالی. لہٰذا یہ مسئلہ بھی میں نے الحمدللہ کلیئر کر دیا. علمی پوائنٹ نمبر 9 اور وہ ہے بھائیو بینک کی کاٹی ہوئی زکات کا مسئلہ. یکم رمضان کو پاکستان کے اندر تو ہمارے بینک جو ہیں وہ سیونگ اکاؤنٹ سے زکات کاٹ لیتے ہیں. اسی لیے لوگ 1-2 دن پہلے پیسے نکلوا لیتے ہیں اور ٹھیک کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں اعتماد نہیں ہوتا اپنی گورنمنٹ پہ کہ زکات صحیح جگہ لگے گی. یہ نہیں ہے کہ نہیں لگتی، لگتی بھی ہے نہیں بھی لگتی ہے، مکس ہے معاملہ، ڈیفینیٹ فتوا تو نہیں لگا سکتے. تو بینک اگر زکات کاٹ لے کسی کے مال میں سے اور وہ اسلامی حکومت ہو، اب اگر آپ وہ آئیڈیل اسلامی حکومت بتاتے ہیں وہ تو خلفائے راشدین کے بعد ختم ہو چکی ہے. اسلامی حکومت سے مراد جس طرح اب نارمل اسلامی ملک ہے، پاکستان ہے، سعودی عرب ہے، ایران ہے، اس طرح کے اسلامی ملک اگر یہ زکات کاٹ لیں تو آپ کی زکات ادا ہو جائے گی. وہ زکات جہاں پر لگاتے ہیں اگر وہ بیچ میں سے کھا جاتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا، لگاتے بھی ہیں. اب یہ پاکستان کے اندر یہ پچھلی گورنمنٹ نے بے نظیر انکم
سپورٹ پروگرام شروع کیا تھا، اس گورنمنٹ نے اس کا نام چینج کر کے اس کو 120 ارب تک لے گئے ہیں. ڈائریکٹ لوگوں کو 1000 روپیہ 2000 روپیہ مہینے کی سپورٹ ہوتی ہے. اچھا ایک پروگرام انہوں نے شروع کیا، اس ذریعے سے لوگوں تک مال بہرحال پہنچ رہا ہے. اور ہمارے محلے میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کو یہ پیسے ملتے ہیں. ہم کیسے کہیں گے زکات نہیں لگتی صحیح جگہ پہ جا کے؟ تو ظاہر ہے کہ مال اسی میں سے ہی ریونیو جنریٹ ہوتا ہے. بہرحال اگر ٹوٹی پھوٹی یہ جو ہماری اسلامی حکومتیں ہیں یہ بھی اگر زکات کاٹ لیں تو ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی زکات خود ادا کریں. اور اس میں ظاہر ہے زیادہ حق قریبی رشتہ داروں کا ہے تو وہ اسی صورت میں ہوگا کہ آپ خود ادا کریں. تو دونوں صورتوں میں اس میں کوئی فتویٰ نہیں لگے گا، جائز ہے دونوں صورتیں. علمی پوائنٹ نمبر 10، یہ ذرا کڑوی بات ہے بھائیو، اور وہ ہے ٹیکسز کا مسئلہ. کہ گورنمنٹ ہمارے ٹیکس کاٹتی رہتی ہے، بجلی کے بل کے اوپر بھی ٹیکس، انکم کے اوپر بھی ٹیکس، ایک صابن کی ٹکیا کے اوپر بھی ٹیکس. ٹھیک ہے، ہر چیز کے اوپر گورنمنٹ ہم سے ٹیکس کاٹتی ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ جو حکومت کا نظام ہے، چاہے وہ فوجیوں کی تنخواہیں ہوں یا یہ سڑکیں بنانا ہو، پل بنانا ہو، اس طریقے سے ویلفیئر کے کام کرنے ہوں، ایئرپورٹس بنانے ہوں، ریلوے اسٹیشن بنانے ہوں، یہ سارا مال ظاہر ہے حکومت ٹیکسز کے ذریعے ہی کرتی ہے. اور جو اسلامی حکومت ہے اس میں 3 ہی سورسز ہیں مال کمانے کے. نمبر 1 زکوٰۃ، نمبر 2 جزیہ جو آج تقریباً ناپید ہو چکا ہے، یعنی غیر مسلم رہتے ہوں تو وہ اپنی حفاظت کے لیے مسلمانوں کو سالانہ 4 دینار سونے کے دیں گے جزیہ. اور نمبر 3 مال غنیمت، کہ اگر کبھی کافروں کے ساتھ قتال ہو اور اس میں جو مال آئے. یہ 3 سورسز اسلامی حکومت کے دنیا کا نظام اپنے نظام حکومت چلانے کے لیے، چاہے اس میں امام مسجد کی تنخواہیں ہوں یا فوجیوں کی تنخواہیں ہوں یا سڑکیں بنانا ہو یا نیو بارن جو بیبی ہیں ان کے جو ہے وہ ان کے لیے ویلفیئر اسٹیٹ بنانا ہو، جیسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں تھی. تو یہ سارا سورس جو ہے وہ ان چیزوں سے پورا ہوگا. اب یہ اجتہادی مسئلہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ بھی جتنے یہ کام ویلفیئر کی کرتی ہے وہ ٹیکسز کے ذریعے کرتی ہے. تو اگر کوئی شخص اپنا ایگزیکٹ ٹیکس کیلکولیٹ کرتا ہے سال کا کہ اتنا ٹیکس گورنمنٹ میرا کاٹ چکی ہے، تو یہی وہ زکوٰۃ تھی جو میں نے گورنمنٹ کو دینی تھی، اس نے رفاع عامہ کے کام کرنے تھے. اور رفاع عامہ کے جو کام ہے اس میں امیر غریب کا فرق نہیں ہوتا. اگر گورنمنٹ کوئی کنواں کھدوائے گی نا تو یہ نہیں کہ جو زکوٰۃ کا مستحق ہے وہ صرف اس میں سے پانی پی سکتا ہے، دوسرا بھی پی سکتا ہے. یہ جنرلائز ہوتی ہیں چیزیں. تو وہ اگر اپنا ٹیکس مائنس کر دے اس زکوٰۃ میں سے، ٹیکس اس کا کٹا ہوا ہے سپوز 40,000 اور زکوٰۃ اس کی بنتی ہے 1,40,000، تو وہ کہ نہیں میں اب 1 لاکھ دوں گا، 40,000 گورنمنٹ آلریڈی کاٹ کے لگا چکی ہے. تو اجتہاداً اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم ایسا نہیں کرتے، میں یہ خود نہیں کرتا کہ میں اپنے لیے، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو ہم اس پہ کوئی شرعی فتویٰ نہیں لگا سکتے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی کوئی اس حوالے سے گرفت نہیں ہوگی. بہرحال احتیاط اسی سائڈ پہ ہے کہ ٹیکسز کی مد میں جو کٹا ہوا مال ہے اس کو زکوٰۃ کے طور پر نہ ٹریٹ کیا جائے. لیکن اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہوگا. لاجیکلی یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے. علمی پوائنٹ نمبر 11، کن کن چیزوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. تو وہی سٹینڈرڈ حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، بخاری میں 1464، مسلم میں 2273، کہ مسلمان کے گھوڑے اور غلام کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. ضروریات اصلیہ کی جو چیزیں ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. ضروریات اصلیہ میں کون کون سی چیزیں ہیں جس پہ اجماع ہے امت کا؟ رہائش والا مکان، گاڑی، قیمتی سے قیمتی گھڑی، کمپیوٹر، قیمتی موبائل. اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس کوئی ڈیکوریشن پیس ہے، اگر اس کی نیت نہیں ہے اس کو بیچنے کی، ویسے اس نے ڈیکوریشن کے طور پہ رکھا ہوا ہے، ہیرے کا بنا ہوا ہے، پلاٹینیم کا، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں. جوتیاں، فریج، ایئر کنڈیشن، استری، موٹر سائیکل، اس طرح کی جتنی چیزیں جو ہمارے استعمال میں ہیں. اب آج کل میں نے دیکھا کچھ مولوی بیٹھ کے کہتے ہیں جی یہ حضور کے زمانے میں فریج تو نہیں تھا لہذا اس کی بھی زکوٰۃ دیں. خدا کے لیے آج کے دور کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ اس وقت لوگوں کا رہن سہن کیا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں جی فلاں کے پاس تو فریج بھی ہے، اس کے پاس موٹر سائیکل بھی ہے، تو اس پہ تو زکوٰۃ نہیں لگتی. او بھائی کیوں نہیں لگتی زکوٰۃ؟ آج کل کی تو بیسک نیڈز ہیں. اگر وہ غریب ہے چاہے اس کے پاس موٹر سائیکل بھی ہے، زکوٰۃ لگے گی اس کے اوپر، اگر وہ اس معاملے میں وہ آگے میں بتا بھی دے تو انشاءاللہ. البتہ جو مکان فالتو ہیں ان کے کرائے کے اوپر آپ نے زکوٰۃ دینی ہوگی اگر جڑ جائے. ادروائز اگر اس سے آپ کھا رہے ہیں، جیسے اسلام آباد میں کہا جاتا ہے کروڑ پتی غریب ہے، اسلام آباد کے بارے میں مشہور ہے کروڑ پتی غریب، یعنی ان کے پاس 1.5-2 کروڑ روپے کی کوٹھی ہوتی ہے،
ایک پورشن میں خود لے رہے ہوتے ہیں، دوسرے پورشن سے 30-40 ہزار روپے کرایہ آ رہا ہوتا ہے، اس کرایے سے وہ کھا رہے ہوتے ہیں، ان کا کوئی سورس آف انکم نہیں ہوتا، تو وہ کروڑ پتی غریب، کروڑوں کے مالک ہیں لیکن غریب ہیں، اسی کرایے سے کھا رہے ہوتے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ اب بڑا ظلم ہے کہ وہ 1.5 کروڑ کی زکات ان سے دلوائیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہوگا، اسلام اس چیز کو نہیں کہتا. چاہے موویبل ایسٹس ہوں کار کی شکل میں، چاہے فکسڈ ایسٹ ہوں مکان کی شکل میں، ان کے اوپر زکات نہیں ہے، ان کی کمائی کے اوپر.